اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا دوستو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ PTI اور عمران خان صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان کا اتحاد کون روکنا چاہتا ہے؟ حکومت روکنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ روکنا چاہتی ہے، یا PTI کے اندر گروپ ہے جو یہ سب کام سر انجام دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد ایک تاریخ چلائی جائے گی اور اس لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملایا جائے گا، لیکن افسوس ہے کہ یہاں کون ہوگا یا نہیں وہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں اور وکیلوں کی اور عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقاتیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ سلمان اکرم راجہ ملاقات کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے اتحاد پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو اعتراض تھے وہ نہیں رکھے گئے۔ میں اس پر اپنا اوپینین ضرور رکھوں گا کہ کیا مولانا فضل الرحمان سے عمران خان کو اتحاد کرنا چاہیے یا نہیں، وہ الگ ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے اور عمران خان صاحب کا جو وہ میرا کام ہے کہ میں انفارمیشن تاکہ لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگوں تک انفارمیشن میری طرف پہنچ رہے۔ عمران خان صاحب نے ذمہ داری جو حکومت کے ساتھ مذاکراتی ٹیم تھی اس کو سونپی تھی کہ وہ اپوزیشن اور دیگر لوگوں کے ساتھ بات کرے، لیکن اس کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جو اعتراض تھے وہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا اور اس کی انفارمیشن بھی آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں اور مزید معلومات بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں کھل کے بتاتا ہوں۔ اور عمران خان کی فیملی کے علاوہ ملاقات سلمان اکرم راجہ کرتے ہیں اور دیگر لوگ کرتے ہیں، اور جو 3-4 وکیل ہیں اور عمران خان صاحب کے ہمشیرہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان ملاقات کرتے ہیں، اور جو احسان نیازی کی والدہ ہیں وہ ملاقات کرتی ہے۔ ان کی ملاقات تو فیملی کی ہے، لیکن افسوس کہ سلمان اکرم راجہ ایک PTI کا سیکرٹری ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی اور گفتگو کر سکتا ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعتراض ہیں اور کچھ جو دور ہیں وہ کر پائیں گے یا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعتراض کچھ درست ہیں کچھ غیر ہیں۔ تو درست جو ہیں کہ اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی جاتی، اور جس پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ PTI نے کہا کہ آپ آئینی بینچ بنایا جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے کہ ہم پر یہ ملبہ ڈال دیا اور PTI اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ تو بات اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا کہ سلمان اکرم راجہ کو چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں اور مولانا فضل الرحمان کے جو اعتراض جو اس کے ہیں ان کو دور کیا جاتا اور PTI کو ایک اتحاد کیا جاتا۔ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بستی ہے، اور اگر مولانا اور دیگر کراچی اور دیگر جماعتیں مل جاتی تو PTI کے ساتھ بہت پاور ہو جاتی۔ اور ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اسد کیسر اور دیگر لوگوں کی جو ہوئی، اگر مولانا فضل الرحمان اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بتا دیتے وہ عمران خان صاحب تک پیغام پہنچاتے۔ دیکھیے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ افسر کیسا نہیں چاہتا یا علی امین گنڈا پور نہیں چاہتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ PTI کا اتحاد ہو یا کوئی اور۔ میں آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن اس ویلاگ میں بتاتا ہوں کہ PTI کے اندرونی لوگ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو مینیج کرنے کی کوشش کی ان کے نام تو آپ لوگوں نے سن چکے ہیں کہ علی محمد خان اور زرتاج گل جیسی بھی گئی۔ دیکھیے ایسا کیوں؟ اب میں اس پر اگلا ٹاپک بناؤں گا کہ عمران خان صاحب کو مینیج کرنے کے پیچھے اصلی کہانی کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو میں اس بات سے آگاہ کروں گا اگلے یا کل یا پرسوں۔ اس کے بعد میں ریسرچ کر کے مکمل انفارمیشن دوں گا، کیونکہ میں اس سے پہلے ڈاکٹر مارنگ بلوچ
پر ویلاگ بناؤں گا اور وہ اس پر ٹاپک بناؤں گا تاکہ اس کی انفارمیشن پاکستانی قوم اور آنے والے لوگوں تک پہنچ سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اتحاد میں جو مولانا فضل الرحمان کی علی من گنڈا پور کو لے کر یا علی من گنڈا پور کی مولانا فضل الرحمان سے کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی مزید معلومات ہمارے چینل سے ملتی رہے۔ شکریہ۔